محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی آپ پر سے فدا جان و مال، یہ گھر بار سارا یہ اہل و عیال، کبھی مسکرا کر ادھر دیکھ لو کہ کھل جائے قسمت کا سب میرے جال۔ کوئی مجھ کو پہنچا دے سرکار تک، دعا اس کو دے گا میرا بال بال۔ قیامت میں حاضر کو بھولے نہ آپ، رہے اس گناہ گار کا بھی خیال۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آج منگل کا دن ہے، کل ایک اور محفل ہوگی صبح میں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں سلام بھی پیش کیا جائے گا، اور جمعرات کے روز شام میں واعظ ہوگا باذن اللہ تعالی، اور آنے والے اتوار کو میلاد جلوس رہے گا باذن اللہ تعالی۔ تو ہم ہفتے کے روز ملیں گے باذن اللہ، نارمل طور پہ جیسا ہمیشہ ملتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک کے 40 سال مکہ مکرمہ میں ایسے گزارے کہ آپ اللہ کی عبادت میں گزارے، غاروں میں، سوروں میں آپ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کے اللہ کی حمد و ثنا کیا، اور کبھی بھی کسی بھی طرح مشرکین کے کسی تقریب میں، ان کی عبادتوں میں، بت پرستی میں کبھی شریک نہیں ہوئی۔ اور آپ جانتے تھے کہ اعلان نبوت کرنا ہے، لیکن اللہ کا جب حکم آئے گا جب کرنا ہے، اور اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے، لوگوں کو بھی اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ یہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا نشانی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب۔ آپ کے دور میں ایک یمن کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ سارے کعبۃ اللہ شریف کو جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اب اس کی عقل کے مطابق وہ سوچا کہ میں بھی ایک یمن میں ایک ایسا کچھ گرجا گھر بنا لوں۔ وہ عیسائیت کا ماننے والا تھا، ایک گرجا گھر ایسا بناؤں جس کو حج کرنے کے لیے سارے لوگ آئیں گے۔ وہ سمجھا بادشاہ ہے، حکومت ہے، تو اس کے بولنے پہ لوگ آئیں گے، لیکن یقین جانیے
اللہ ہی مخلب القلوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، دلوں میں ہدایت ڈالتا ہے۔ چاہے آپ کے پاس حکومت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اقتدار ہو، چاہے قوت ہو، طاقت ہو، کوئی آپ کے لیے آپ سے ملے گا بھی نہیں جب تک حکم خداوندی نہ ہو۔ حج کو جانا کسی کے بس کی بات نہیں، جس کو بلاوا ہے وہی جاتا ہے۔ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے غریب ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن اچانک معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں۔ مدینہ وہی جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی بیان کر دوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارک میں ایک ہی حج فرمایا، ایک ہی حج کیا۔ کچھ لوگ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے روز حج اور عمرہ لوگوں کے لیے جیسا تفریح کا سامان بن جائے گا، دنیاوی دکھاوا بازی زیادہ ہو جائے گی۔ وہ حج تھا، کیسا تھا حج یاد رکھیے کہ یہاں سے پانی کے جہاز سے لوگ مکہ مکرمہ جاتے تھے، اور وہ جہاز بھی ایسا جہاز رہتا تھا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ پانی کے جھونکے آ رہے ہیں، تھپیڑے کھا رہا، ہوا کا رخ آیا ادھر چلے گیا، پھر ہوا سے اس کو واپس لائے۔ 2-2 3 مہینے لگ جاتے تھے مکہ پہنچنے کے لیے۔ 1 مہینہ لگ گیا، کسی کو 2 مہینے لگ گئے۔ اناج ساتھ لے کر گئے، معلوم اناج ختم ہو گیا رستے میں۔ مچھیاں پکڑ کے سمندر کے بھون کے کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ تو ہر لمحہ یہ سمجھ کے کہ شاید آخری لمحہ ہے، جانے سے پہلے لوگ اسی لیے رو رو کے لوگوں سے توبہ کر لیتے تھے، معافیاں چاہ لیتے، بھائی حج پہ جا رہا ہوں معاف کر دو، آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں کہ۔ پاشا سرکار خواجہ محبوب اللہ سرکار کے والد ہجرت کر کے چلے گئے مدینے سے، اب یہاں نہیں رہنا ہے، وہیں رہنا ہے۔ وہاں پر گئے تو خواب میں دیکھا، اب پورا مستقل ارادہ ہو گیا وہیں رہنے کا۔ خواب میں دیکھا کہ جنت البقیع ہے، اور اس جنت البقیع میں کچھ لوگوں کی خبروں کو کھودا جا رہا ہے۔ ان میں سے جو کفن پہنے ہوئے لوگ ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے، وہ رہے جاؤ باہر جاؤ، جنت البقیع کے باہر بھی جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو جنت البقیع کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو حکم ہو رہا تم آؤ یہاں لیٹ جاؤ، تم آؤ یہاں لیٹ جاؤ، تم آؤ یہاں لیٹ جاؤ۔ جنت البقیع سے کچھ لوگوں کو باہر بھی جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اندر بلا رہے ہیں۔ جو دفن ہے اس والوں کو اٹھا دے رہے ہیں، نہیں دفن ہے اس والوں کو لا لے رہے ہیں۔ حضرت پاشا سرکار نے خواب میں ہی دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو ارشاد ہوا، کہنے والے نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتقال تو کرے دنیا کے کسی کونے میں، لیکن دل میں آرزو تھی مدینے میں مرنے کی، جنت البقیع میں تدفین ہونے کی۔
ان کی خواہش کے مطابق ان کو جنت البقیع میں لایا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دل تو دنیا میں تھا، کہیں اور تھا لگا ہوا، لیکن قسمت سے مدینے میں انتقال ہوئے، لوگوں نے تو پکڑ کر جنت البقیع میں دفن کر دیا. ان کا جہاں دل لگا ہوا تھا اللہ انہیں وہاں بھجا دے رہا ہے. تو معلوم کیا ہوا، دنیا میں کہیں رہو آرزو مدینے کی رکھو. یحییٰ سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اڑ کے سیدھے مدینہ پہنچے گی، اڑ کے سیدھے مدینہ پہنچے گی، روح تن سے جدا تو ہونے دو، روح تن سے جدا تو ہونے دو. تو یہاں سے روح تن سے جدا ہوئی اور اڑ کے سیدھے کہاں پہنچ گئی؟ مدینہ منورہ کو. تو یہ عقیدہ دل میں جب رہے گا تو آپ دفن تو ہوں گے ہندوستان کے کسی کونے میں، لیکن آپ کی روح کو لے کے چل جائے گا کہاں پر؟ مدینے میں. یہ ہے. تو پاشا سرکار اب اس کی تعبیر لینے کے لیے نکلے. وہاں کے اس وقت بڑے بڑے علماء جو تھے ان سے ڈسکس کیا، تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو بولے بس یہیں پہ رہنے کی آرزو ہے، یہیں کا مجھ کو غلام کہنا ہے، جینا بھی یہیں چاہتا ہوں، مرنا بھی یہیں چاہتا ہوں، مدینے میں ہی اپنی دفن چاہتا ہوں، پوری زندگی مدینے میں سرکار کے قدموں میں گزارنے کی آرزو ہے. کہا نہیں، اس خواب کے ذریعے آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ہندوستان واپس چلے جائیں. آپ کے لیے کچھ کام رکھا گیا ہے وہاں پر، اس کام کے لیے آپ کو ہندوستان میں رہنا پڑے گا، ہندوستان میں دفن ہوگا. دفن تو آپ ہوں گے ہندوستان میں، لیکن آپ کو روح کو مدینہ منتقل کر لیا جائے گا. حکم تھا. اب حکم کی تعمیل کیسا نہیں کرتے؟ حکم کی تعمیل میں وہ واپس آ گئے، لیکن واپس تو آئے لیکن دل پورا وہیں تھا. خیام تو یہاں کر لیا، لیکن 16 بار حج کو گیا جا کر آئے. کتنے بار؟ 16 بار. اور آپ کوئی لمبی 100 سال کی عمر نہیں پائے. آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی، شاید 38 ایئرز میں پاشا سرکار وصال فرما گئے. خواجہ سرکار 50 سال میں وصال فرما. پیر و مرشد عثمانیہ سرکار 42 ایئرز میں انتقال کرے. شیخ صاحب 32 ایئرز میں انتقال فرما. اب سوچو، حج کو جانا 1 مہینے کا ہی سفر سمجھے، 1 مہینہ جانا 1 مہینہ آنا، وہاں قیام 6 مہینے کا کرنا، حج کرنا، زیارتیں کرنا، سب کرنا، یعنی سال میں 6 مہینے اللہ کی راہ میں. کیسا اللہ سے قربت بڑھ جاتی. سوچو، دن میں بیٹھ کے وظیفے پڑھو، ایک وظیفہ ایسا اتنا لمبا جا رہا، وہی تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھو،
سے رات میں پڑھو آرام سے فٹافٹ ہوتے جاتے. تو وہ تو ہر لمحہ اب معلوم نہیں اب کب جان جانے والی ہے. آدمی کو جب یہ احساس ہو جائے کہ میرا کبھی بھی وقت آ سکتا، تو وہ جو دل سے عقیدت سے اللہ کو پکارتا، وہ عقیدت نارمل ڈیز میں نہیں آ سکتی. وہ ایمانی جذبہ ہی الگ ہو جاتا. اور اگر کسی کو یہ دھن لگ جائے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، اللہ میرا خاتمہ بالخیر کر دے، سرکاروں کے صدقے میں کر دے، یقین مانیے وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا. اس کو وہی لگاوا رہتا. دنیا والے ہزار باتیں کہہ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے دماغ میں چل رہا بس میرا خاتمہ بالخیر ہونا ہے. اللہ کو میں کیسے راضی کروں، سرکاروں کو کیسے راضی کروں، یہ دھن لگ جائے گا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری وقت لوگ جو ہے تفریح کے لیے جائیں گے، بازار بنا لیں گے، شاپنگ کے لیے جائیں گے. آج دیکھیے پیسے والوں کا شوق کیا ہے، رمضان آیا فوراً نکل گئے. اور پوچھئے ان سے کتنے ٹائم حرم شریف میں گزارے، کتنا ٹائم شاپنگ میں گزارے. یہ شاپنگ آ کر کے آئے. مدینہ شریف میں ہے لیکن مدینہ کے مالوں میں گھوم رہے ہیں. میں نے حسینی سرکار کو پیرانی محمد صاحب کو دیکھا، مدینہ شریف کا ان کا سفر دیکھا. تہجد میں اٹھ کے جاتے تھے، صبح کے 9 بجے تک مسجد نبوی میں رہتے تھے، پھر 11 ساڑھے 11 12 بجے چلے آتے تھے. تو تراویح کے بعد حرم سے واپس آتے، کبھی کبھی تو قیام اللیل کے بعد 1 بجے رات. ہم نہ تھک جاتے تھے جوان رہتے ہوئے، بولے تم تھک گئے تو تھوڑا لیٹ جاؤ، کوئی بات نہیں، جائیں گے نہیں، تھک گئے تو لیٹ جاؤ، جانا نہیں. وہ مثال قائم. اب آج آپ کا دل لگ جاتا گھنٹوں واٹس ایپ پہ، بس یوں 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 انگوٹھے چل رہے سے چل رہی ہیں. دیکھے 12 بج گئے، دیکھا 1 بج گیا، دیکھا 2 بج گئے، معلوم ہوا ٹائم نہیں ہوا. کیوں؟ آپ کا دل واٹس ایپ پہ ہے، ان کا دل قرآن میں تھا. قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو ٹائم نہیں دکھتا تھا، وظیفے پڑھتے پڑھتے ان کو ٹائم نہیں دکھتا تھا. بہرحال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ابراہا نے سوچا کہ اپنے پاس یمن میں ایک ایسی عبادت گاہ بناؤں سارے لوگ حج کو آ جائیں. کوئی نہیں آیا اس میں، خالی پڑا ہوا. اور دیکھیے ہر قوم میں نا کچھ شریر لوگ بھی ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسرے مذہب کے لوگوں کے خداؤں کو برا مت کہو، اسی لیے کہ اگر وہ بدلے کی نیت سے تمہارے خدا کو گالی نہ دیں، اسی لیے بچو. اور فرما دیا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تمہارا جو معبود ہے وہ ہمارا معبود نہیں ہے. ولا انا عابد ما عبدتم،
اور میں جس کی بات کرتا ہوں تم اس کی بات نہیں کرتے. ولا انتم عابدون معبود، جو میرا معبود ہے وہ تمہارا نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک. تم اپنے مذہب پہ رہو، ہم ہمارے مذہب پہ رہو. ٹینشن ہی ختم، جھگڑا ہی ختم. لیکن لوگوں نے کو بعض لوگوں کو شرارت کرنے کی عادت ہے. ایک شخص گیا اور اس کا جو بھی انہیں گرجا گھر بنایا تھا، عبادت خانہ بنایا تھا، وہاں جا کے بیت الخلا کر کے آیا، پیخانہ کر کے آیا. اس کو آ گیا غصہ، اچھا ایسا، اب میں سبق سکھا دوں. بڑے بڑے ہاتھیاں لے کر، بڑی فوج لے کر آیا. کس نیت سے آیا؟ کعبۃ اللہ کو توڑ دیں گا، ڈھا دیں گا. اور آتے ہی سب سے پہلے کیا کرا؟ مکے کے پاس اپنا خیام کیا اور سارے لوگوں کے جانوروں کو ضبط کر لیا، اونٹوں کو، گھوڑوں کو، کہ کوئی مقابلے میں آئے تو اونٹ گھوڑے پہ میرے سے جنگ کرنے نہیں آنا. حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹوں کو، بکریوں کو، گھوڑوں کو لے لیا، جو حضور کے دادا جان ہیں اور کعبۃ اللہ شریف کے متولی ہیں، سجادہ نشین ہیں. سارے لوگ اس کے فوج کے ہاتھیوں سے خوفزدہ. عرب میں پہلی مرتبہ کسی نے ہاتھی کو دیکھا تھا، ہاتھیاں لے کے آیا. حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے، جا کر کہا میرے اونٹ اور میرے بکریاں، میرے گھوڑے میرے کو واپس کرو. تو ابراہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا، تم جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور تم جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، اپنے اونٹوں کو، گھوڑوں کو، بکریوں کے بارے میں بات کر رہے. بولے اونٹ اور بکریوں کا مالک میں ہوں، میں اپنی ملکیت کی چیزیں واپس لینے آیا ہوں. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی گھر کی حفاظت کرے گا، میں کیوں پریشان ہوں؟ اور جیسے حضرت عبد المطلب ابراہا کے پاس گئے، اسی لمحے ابراہا کے ہاتھیوں نے حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدہ کر دیا. یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان واپس آ گئے. ابراہا آیا، فوج لے کے آ رہا تھا. حضرت عبد المطلب نے کہا کوئی مزاحمت نہ کرے، کوئی آدمی تلوار لے کے مقابلے کو مت جائے، سب ٹھہر جائیں، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا. چھوٹے چھوٹے چڑیاں ہیں، پرندے جس کو بولتے ہیں ابابیل، چھوٹے چھوٹے بالکل اتنے سر کے رہتے ہیں. اب آپ انٹرنیٹ پہ ماریں گے، گوگل ماریں گے تو ابابیل کیسی رہتی ہے آپ کو دکھ جائے گا. عربوں میں کہیں، عرب مقامات پہ کہیں نظر آتے ہیں ابابیل، چھوٹے چھوٹے چڑیاں. اور یہاں بھی پہلے بہت چڑیاں دکھتے تھے، ہر گھر میں چڑیاں آتے تھے، صبح صبح آوازیں آتی تھی. لیکن یہ جو موبائل کے ٹور آئے نا، یہ پورے پرندوں کو وہ ریز ان کے اتنے خطرناک ہے. ہم بات تو کر رہے ہیں، موبائل جیبوں میں رکھ لے کے پھر رہے ہیں، لیکن اس کے مضر اثرات ہیں. چڑیاں چلے گئے پورے. حیدرآباد کی وہ دیسی چڑی جو رہتی تھی وہ بھی چلے گئی. کہیں صبح میں سنے آ رہے ہیں تو چڑیوں کی آواز نہیں آ رہی، کووں کی آواز آ رہی نہیں آ رہی. مینا بڑھتی تھی، کبھی سن رہے کوئی؟
پورے آوازاں چلے گی. کئی کو بولتے ٹوانا لگا دیے. وہ ٹور میں ایسے خطرناک ریز ہے کہ وہ پرندے وہ سرحد میں آ نہیں سک رہے. ہم سب سے پہلے دیکھے تھے مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں پہلے جو ہے کبوتروں کا جھنڈ ہزاروں کبوتر گنبد خضرا کے اطراف گول گول پھرتے رہتے جیسا کہ طواف کر رہے. گنبد کے اطراف گھومتے رہتے. اب یہ وہابیاں بولے وہ لوگ بولیں گے دیکھو گنبد خضرا کا طواف جو ہے کر رہے ہیں, جانور کر رہے ہیں, پرندے کر رہے ہیں, لہذا یہ لوگوں کا عقیدہ ہٹانے کے لیے خطرناک ریز لگا دی اطراف میں تاکہ کبوتر نہیں آنا ہو. نہیں آ رہے کبوتر. جبی کے سجدوں کیا ہے, نظر کے سجدوں کو کس نے روکا, جبی کا سجدہ حرام ہوگا. آنکھوں کو جھکانے سے کون روک سکتا ہے؟ سر کا سجدہ کرنا حرام ہوگا, لیکن آنکھوں جھکانے کو کون روک سکتا؟ سرکار کے جیسا روزہ دکھا آنکھیں بند کر دی ادب میں. تو بہرحال ابابیل آئے, چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کر آئے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئے. ایک کنکر گرتا تو ہاتھی بھونسا بن جاتا تھا, بھونسا. پوری فوج تباہ و برباد ہو گئی. قرآن شریف میں بھی آ گیا, سورت نازل ہو گئی. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے ہی زمانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نشانیاں دینا شروع کر دیا. اور تبلیغ اسلام میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو کل جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت علی, بی بی خدیجہ الکبریٰ اور حضور اکیلے سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بھی ایمان لا لیے, حضرت زید بن حارث وہ بھی لا لی جو حضور کے غلام تھے, اور حضرت ارقم جو ہے ایمان لے کر آئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں بیٹھ کر تبلیغ کرتے تھے. اس جگہ کو کہا جاتا ہے دار الارقم. اٹ واز اے ہیڈ کوارٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا وہ آفس تھا, سرکار کا وہ مقام تھا جہاں حضور بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام پہنچتے اور ایمان لے کر آتے. شروع میں بہت سلو پروسیس رہا, بہت سلو, اور ظلم زیادتی اتنی کہ اتنی پوچھے مت, بہت ظلم ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اذیتیں دی گئی, اتنے تکالیف دیے گئے کہ 3 سال تک آپ پہاڑوں پہ زندگی گزارے, گھاس کی روٹیاں کھائی. بی بی عائشہ خدیجہ الکبریٰ کی جتنی دولت تھی اس سے غریب جو مسلمان تھے ان کی کفایت کیا کرتے تھے حضور. غلاموں کو خریدا, غلاموں کو آزاد کرایا, اسلام کے لیے سارا پیسہ خرچہ کر دیا, غریبی اور مفلسی میں زندگی گزاری. ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, کہیں سے کچھ کھجور مل گیا وہی کھا لیا. اور ایک ذات مبارک جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے,
وہ ہے حضرت سرکار ابو طالب۔ حضرت ابو طالب نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت عبداللہ حضور کے بابا جان کا وصال ہو گیا۔ پھر حضور 6-7 سال کے تھے جب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ کچھ ذرے بڑے اور ہوئے، دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب حضور کی پرورش کہاں ہوئی؟ کس کے گھر میں رہے حضور؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے۔ کس کے؟ حضرت ابو طالب، جو حضرت علی کے بابا جان۔ اور حضور کی جب شادی ہوئی ہے تو وہ بھی حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اب یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ہمارے بعض سنی علماء کرام میں اختلاف۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، بلکہ کہا کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام دین لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہی دین پہ ہوں۔ تو یہ بھی تو یہ دین ابراہیمی ہے حضور کا، یعنی وہی دین پہ ہوں میں۔ آپ لیکن صوفیان اکرام، بزرگان دین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب صاحب ایمان تھے۔ اگر ایمان پہ نہیں رہتے تو حضور کے لیے اتنی جدوجہد کہیں کو کرتے تھے؟ حضور کے لیے اتنی جدوجہد کہیں کرتے؟ تو بہرحال اب اس کے کچھ دلیلیں ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، جہاں پر ایک بخاری شریف میں روایت آئی کہ حضور نے ان سے انتقال کے وقت بار بار پوچھا، بتایا کہ آپ جو ہے کلمہ پڑھیے۔ دوسری کتابوں میں آیا کہ اپنے وصال سے پہلے ان کے لب ہلنے لگے۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چاچا ہیں، حضرت ابو طالب کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے کان لگا لیے اور کہا محمد ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں جو آپ سننا چاہتے تھے، یعنی کلمہ پڑھا۔ دوسری کتاب میں بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال کی تھی، جب وداعی ہوئی تو 9 سال کی تھی۔ لیکن دوسری کتابوں میں ہے کہ نکاح 16 سال میں ہوا، وداعی 19 سال میں ہوئی۔ اور ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا نکاح 16 سال میں ہی ہوا اور وداعی 19 سال میں ہی ہوئی۔ سوچئے کہ حضور کی عمر 50 سال کی ہے، 6 سال کی ایک بچی سے حضور شادی کر سکتے؟ از اٹ پاسبل؟ حضور 6 سال کی بچی سے نکاح کریں گے؟
یہ بی جے پی کی نوپر شرما یہی تو بولی تھی، اتنا ہنگامہ جو ہوا۔ تو لا ریب کا دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن میں آیا کہ اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا۔ تو ہو سکتا ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ ایک دور گزرا جو بڑا خطرناک دور گزرا، حضور کے بعد حضرت علی کے دشمن بن گئے، یزید کے بابا نے حضرت علی سے جنگیں کی، ان کی خلافت کو نہیں مانا، پوری دنیا مانی لیکن معاویہ صاحب نے نہیں مانا۔ ان کے چاچا والد تھے یزید کے، صحابی رسول تھے، اسی لیے ان پر گالی نہیں دی جاتی، نہیں مانا۔ پھر امیہ کا دور آیا، بنی امیہ کا دور آیا، امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے۔ پھر اہل بیت اطہار پر ظلم و زیادتی کا سلسلہ چلتے رہا، بنی امیہ ختم ہوئے، پھر بنو عباس آئے، انہوں نے بھی کیا، بہت ظلم کیا۔ ہارون رشید نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، حضرت امام علی رضا کو زہر دے کے مار دیا گیا، امام تقی، امام نقی کو جیلوں میں رکھا گیا۔ تو یہ 200 سال تک ایسا دور چلا کہ نام کسی کا علی نہیں رہ سکتا تھا، کسی کا نام حسن نہیں رہ سکتا تھا، کسی کا نام حسین نہیں رہ سکتا تھا، کسی کا نام حمزہ نہیں رہ سکتا تھا، عباس نہیں رہ سکتا تھا، جعفر نہیں رہ سکتا تھا، یعنی حضور کے خاندان کا نام بھی نہیں رکھ سکتے کوئی، رکھے تو جان سے مار دیتے تھے۔ تو ایسے بدبخت اور بددین حکمران حکومت کرتے رہے۔ اب ایک مثال سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت میں گئے، جنازے تدفین میں گئے، اور وہاں پر کوئی سایہ نہیں تھا، دھوپ بہت تھی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک گھر ہے، یہ گھر کی دیوار کو ذرا لگ کے ٹھہر جائیے، تھوڑا سایہ آ جائے گا، دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی، تھوڑا آپ ٹیکا لے کے بیٹھ جائیے۔ حضور فرمائے نہیں، جو کچرا ڈالتی نا عورتیں، ان عورتوں میں یہ عورت بھی شامل ہے، گھر والی بھی ہے۔ کئی عورتیں تھے جو جیسا ڈیوٹی تھی ان کی، بس صبح اٹھتے کچرا جمع کرنا، گلاس جمع کرنا، حضور دیکھتے ڈال دینا، چلے ختم۔ میں اب ٹھہرا ہوا ہوں، کپڑے اچھے ہیں، نماز تدفین میں آیا ہوں، کچرا ڈال دیں گے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ نہیں، انہیں بیمار ہے، انہیں نیات دی سرکار، آپ آئیے، تشریف لائیے۔ حضور جا کے کھڑے رہے اس کی دیوار کو پیٹ لگا کر، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت باہر آ گئی، بولے محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ حضور کے پاس آئی، آ کے بولی میں آپ کو بہت تکلیف دی، بہت ستائی، کچرے ڈالی، یہ کری، پریشان کری، میں جو ہے توبہ کرنا چاہ رہی ہوں، ایمان لانا چاہ رہی ہوں، میرے کو کلمہ پڑھا دیجیے، میں ایمان لانا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچانک یہ تیرے دل میں تبدیلی کیسا آ گئی؟ بولے معلوم نہیں، میں تو بیمار پڑی ہوئی تھی، ایک بس ایک نور کے جیسا دکھا میرے کو، اور میرا دل ملامت کرنے لگا کہ بھائی میں نے محمد کو بہت ستایا ہے، لہذا میرے کو ایمان لانا چاہیے۔ حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ وہ عورت گئی، جیسے گئی
حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کیے یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو جا کر بتائیں کہ اس بڑھیا کے دل میں نور ہدایت اللہ نے کیوں روشن کر دی، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا کر دی؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے گھر کی دیوار کو آپ کی پیٹ لگ جائے اس گھر والے کو اللہ اب دوزخ میں نہیں جلا سکتا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گود میں کھیلتے رہے، حضرت ابو طالب کے گھر میں پرورش پائے، حضرت ابو طالب کے گھر کا کھانا کھلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کفار نے کھانا کھلانے کی کوشش کی، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں کافر کا گھر کا کھانا نہیں کھاتا، کافر کا گھر کا کھانا نہیں کھاتا۔ تو حضور کافر کے گھر کا کھانا کھا سکتے؟ سید الانبیاء نہیں کھا سکتے۔ تو حضور کھانا بھی کھائے، گود میں بھی پھرے، اور سب سے پہلی نعت اگر کسی نے لکھی تو وہ کون لکھی؟ حضرت ابو طالب نے لکھی۔ جب حضور بہت چھوٹے تھے، پانی نہیں پڑ رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب لوگ کعبۃ اللہ کی طرف جمع ہو رہے تھے، حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکلے، ابھی چھوٹے گود کے، حضور کی پیٹھ کو کعبے کو لگایا اور دعا کی اللہ بارش عطا فرما، بارش شروع۔ تو حضرت ابو طالب کو بچپن پیدا ہوئے جب سے معلوم تھا کہ یہ شان والا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے، پیٹ لگائے تو وہ دوزخ میں نہیں جا رہے، ایمان لا لے رہے۔ جس کے گھر میں رہ رہے انہیں کافر ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سامنے سے ایک میت گزر رہی، حضور چبوترے پہ بیٹھے ہوئے، چبوترے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور گھر کے اندر چلے گئے اپنے۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ لیے، حضرت ابو ہریرہ لوگوں میں بولنا شروع کر دیے کہ میت اگر دکھی تو کھڑے رہ جانا ادب سے۔ حضور کو میں نے دیکھا، میت جاری تھی، حضور کھڑے رہ گئے۔ بی بی عائشہ بولے ادھر آؤ، ابو ہریرہ کیا بول رہے ہو؟ میں حضور کو دیکھا۔ تو بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں میرے پاس آئے، آ کے بولے یہودی کی میت جاری تھی، میں گوارا نہیں کیا، میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، میرے کھاندے کے اوپر سے کسی یہودی کا جنازہ گزرے، لہذا میں کھڑے ہو گیا، میرے کھاندے کو اس میت سے اونچا کر لیا۔ اور جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، حضرت علی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے بابا جان کا وصال ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ تو حضرت ابو طالب کا غسل کس نے دیا؟ حضرت علی نے دیا۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یعنی کوئی غلط کام علی نہیں کر سکتا۔ کافر کا غسل دیتے حضرت علی نہیں۔ پھر جب قبرستان کو جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا مبارک دیا۔ کافر کے جنازے کو کھانا دے سکتے حضور؟ نہیں دے سکتے۔ تو سرکار ابو طالب ایمان پہ تھے، ایمان پر خاتمہ ہوا، یہ ہمارا عقیدہ۔ اب رہی بات
بزرگان دین تھی. حضرت نظام الدین محبوب الہی، جو دہلی کے حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے، آپ نے اپنے ملفوظات میں لکھا، کیا لکھا؟ یہ لکھا کہ جناب خضر نے کئی بار اس فقیر سے ملاقات کی کوشش کی، یعنی خضر علیہ السلام. فقیر نے انکار کیا. بھئی یہ امت محمدیہ کے ولیاں ہیں، یہ خضر علیہ السلام بھی پوچھ کے آنا ہے. اللہ ملنا چاہے تو ملیں گے، نہیں ملنا چاہے تو نہیں ملتے. شان دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولیوں کی. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا رہے اللہ تعالیٰ کس سے ملنے؟ خضر علیہ السلام سے، کہ خضر وہ تمہیں حکمت کی باتیں سکھائیں گے. اور یہاں نبیاں نہیں ہیں، ولیاں ہیں محمد رسول اللہ کی امت کے. وہ لوگوں سے خضر علیہ السلام ملنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ مرن نہیں ملنا ہے تمہارے. خضر علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر سرکار پیران پیر واعظ فرما رہے ہیں. واعظ کے دوران فرمایا، اے بنی اسرائیل کے ولی اتر جا، محمد رسول اللہ کے امتی کی بھی بات سن کے جا. تو خضر علیہ السلام سرکار پیران پیر کا واعظ میں آ کے بیٹھ گئے، واعظ سننے لگے. وہاں نبی جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے، یہاں ولیاں سکھا رہے ہیں. یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی ہوتا پھر بھی نبی کا مقام مرتبہ بہت بلند بالا ہے، ولی سے بھی بڑھ کے ہے. لیکن خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، تو محمد رسول اللہ کے ولیوں کی شان ان سے بھی بڑی ہے. نظام الدین محبوب الہی نے کہا کہ جناب خضر نے مجھ سے کئی بار ملاقات کی کوشش کی، لیکن فقیر نے انکار کیا. ہاں ایک بار میری خواہش میں خضر علیہ السلام آئے تو میں نے انہیں سوال کیا کہ کیا جناب ابو طالب کا خاتمہ بالخیر ہوا، یعنی کیا ابو طالب ایمان پر انتقال کیے؟ تو جناب خضر نے ہاں میں جواب دیا. کیا کیا؟ ہاں میں جواب دیا. یعنی حضرت ابو طالب ایمان پر تشریف لے کے گئے. اب یہ حضرت علی کا معاملہ ہو یا ابو طالب کا معاملہ ہو، امام حسن علیہ السلام کا معاملہ ہو، امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہو، ان کے لیے نا لوگوں میں یہ الگ الگ وجہ کی باتیں ہونا، یہ سب جو ہے یہ اللہ کا امتحان. دیکھیں گے کیا کریں. سورہ کہف پڑھے کبھی؟ ترجمے کے ساتھ پڑھے کبھی؟ اس میں اللہ میاں کیسا کنفیوز کر رہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 5 لوگ تھے، چھٹا جو ہے کتا تھا، کچھ لوگ بولے 6 تھے، 7واں کتا تھا، کسی نے کہا 7 تھے، 8واں کتا تھا. بہتر اللہ جانتا ہے. اللہ میں سیدھا بول دینا تھا نا اتنے تھے اتنے تھے. اللہ میں نے بولے، اللہ میں بول رہے بعض لوگ ایسا بول رہے ہیں، بعض اللہ میں ڈائریکٹ بولنا تھا نا اتنے تھے بول کے نہیں بول رہے. بعض لوگ بول رہے 5 تھے، چھٹا کتا تھا، بعض 6 تھے، 7واں کتا تھا، بعض بول رہے 7 تھے، 8واں کتا تھا. حدیث شریف میں 7 نامہ پورے آگے نا پورے نامے. میں اس سے پہلے نامہ پڑھ کے بھی سنایا تھا آپ لوگوں کو. اصحاب کہف کے بارے میں تو اللہ میاں رکھے نا کنفیوژن. یہ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی. اسی لیے بزرگ کیا بولے، کھیل تیرا تو ہی جانے کھلاڑی،
میں کیا جانوں. آپ کو معلوم اللہ میاں آپ کی باتیں آپ کو معلوم. آپ ڈائریکٹ کہیں کو نہیں بول رہے ہیں. قرآن میں 5 تھے 6 تھے 7 تھے بول رہے ہیں اور حضور سے بولنے لگا رہے ہیں 7 تھے نامہ بھی بول رہے ہیں. کئی کو کر رہے ہیں آپ ایسا. اللہ کی مرضی. ادھر حضرت ابو طالب کو محسن اسلام بنا دیے, سرکار کا باڈی گارڈ بنا دیے, ان سے خدمت لے رہے ہیں. حضور ان کی انتقال پہ آنسو بہا رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں ان کو بار بار, اور لوگوں میں ڈال دیے مسلمان تھے کہ کافر تھے, مسلمان تھے کہ کافر تھے. بعض نے کتابوں میں لکھا الحمدللہ میں نے ابو طالب کا کفر ثابت کر دیا. بعض علماء لکھے الحمدللہ ابو طالب کا ایمان اللہ نے ثابت رکھا. لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ہمارے پیر کی مانیں گے. حضرت نظام الدین محبوب اللہ کون ہے؟ ہمارے پیر ہیں نا, تو ہم ہمارے سرکاروں کی مانیں گے. اور وہ لوگ جو نہیں مانتے ان سے خواہش ہے. بزرگوں نے کہا, علماء اکرام نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو اپنے منہ کو بند رکھو, خاموش رکھو, گستاخی مت کرو. سرکار دو جہاں, دیکھو بھائی یہ ہماری اپنی گھر کی محفل. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا پچھلے واضحوں میں کہ خواجہ سرکار کی والدہ محترمہ نے خواجہ سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی بالکل آخری دور میں, اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے, کچھ مہینے پہلے, اور بتایا کہ میں ماں کی جو خدمت کا جو صلہ ہے اولاد کے لیے وہ میری بیٹے محروم نہ ہو جائے, اسی لیے مرید اب ہو رہی ہوں. ہونا تو بچپن میں ہی چاہتی تھی, یہ چھوٹا تھا جب ہی ہو جاتی, لیکن یہ ماں کی خدمت کر کے ماں کی جو سعادتیں تھی وہ لینا. کیونکہ اگر میں مرید ہو جاتی تو میرے کو خدمت کرنا تھا, مرشد کی خدمت نہیں لے سکتی تھی. تو وہ ایک حکمت تھی اس میں. وہ مرید نہیں ہوئے لیکن بعد میں مرید ہو گئے. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی, منشا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا احسان نہیں رہنا. جیسا کہ والد کے سامنے حکم ہے, ماں باپ کے سامنے قرآن میں آیا کہ اپنے مونڈے جھکا کے ٹھہرو ادب سے. قرآن کے الفاظ. اگر حضور کے بابا جان امی جان اگر رہتے تو سرکار کو بھی مونڈے جھکا کے رہنا پڑتا, سرکار کو بھی ادب کرنا پڑتا, سید المرسلین کو بھی جھکنا پڑتا, مونڈے جھکا کے ٹھہرنا پڑتا. اللہ نہیں چاہتا کہ میرا نبی میرا رسول اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں بھی جو ہے جھکے, لہذا پہلے اٹھا لیا. حضرت حضور کو امی بنایا, یعنی کسی سے نہیں پڑھا ہوا, استاد کا درجہ دیا گیا ماں باپ کے برابر. تو اگر حضور کا کوئی استاد رہتا تو حضور اس کا ہاتھ چومتے, حضور اس کے پیر پڑتے. استاد زان و ادب طے کرتے, اپنے زان و ادب طے کرنا کس کو بولتے؟ جیسے تحیات میں بڑے آتے ہیں سامنے موڑ, پیرا موڑ لے کے ویسا استاد کے سامنے بیٹھنا. حضور بیٹھنا پڑتا. اللہ میں بولے نہیں, کسی کا احسان نہیں, کوئی استاد نہیں, میں پڑھاؤں گا نبی کو, نبی پڑھے گا انشاءاللہ. تو حضور لیکن سید الانبیاء والمرسلین ہیں, ان پر جو ایمان لایا اس کی شان و شوکت اور ہے.
حضور اپنی ماں کی خبر پہ جانا چاہ رہے، روکا گیا، پھر اجازت دی گئی جاؤ اب. تو حضور اپنے ایسے پیروں کو، گھٹنوں کو موڑ کے بیٹھ کے روئے، حضور ماں کو یاد کر بہت رویا. نبی روئے ماں کو یاد کر کے. لیکن روایت میں ہے، بزرگان دین کا قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ جو کہ دین ابراہیمی پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کو نبی جانتے تھے اور شریعت عیسائی پہ چلتے تھے، ان لوگوں کو خبروں سے اٹھایا، کلمہ پڑھایا، پھر خبر میں واپس بھیجا دیا. سرکار کے ہاتھ میں جو ایمان لانے کی جو فضیلت ہے وہ ان کے ماں باپ کو بھی عطا کی گئی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے، تو وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو بھی اٹھایا گیا اور کلمہ پڑھایا گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو سرکار کی اتنی خدمت کرے وہ دوزخ میں جائے. بزرگاں نہیں کرنے دیتے اپنے مریدوں کو. عالم دین نہیں کر سکتا. قیامت کے دن عابد آئے گا، عبادت کرنے والا، کہا جائے گا جا جنت ملی، جنت میں جا. زاہد آئے گا، بہت محنت کرنے والا، زہد کرنے والا، روزے رکھ رہا، چھلے کاٹ رہا، اس کو کہوں گا جنت میں جا، جنت میں چلے جائے گا. ایک عالم دین آئے گا، اس کو کہا گا رک جا، رک جا. وہ جو دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا تھا، وہ جو دین سکھاتا تھا، لوگوں کے عقیدے بناتا تھا، لوگوں کو صحیح راہ دکھاتا تھا، اس کو حکم ہوگا رک جا، وہ رک جائے گا. ڈرے گا پروردگار کیا خطا ہو گئی، کیا مجھے دوزخ ملے گی؟ بولے دوزخ نہیں ملے گی. جا تو اپنے 7 پشتوں تک شفاعت کر لے، تجھے اجازت دی جاتی. کتنے؟ 7 پشت جا بخشوا لے، اور کسی کو چاہتا اس کو بھی بخشوا لے. ایک آدمی آئے گا، آ کے عرض کریں گا کہ میرے کو اللہ تعالیٰ بولے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ نیکیاں بھی کرا ہوں میں. اللہ فرمایا کہ کوئی شفیع کو ڈھونڈ لے، شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈ لے، سفارش کرنے والے کو ڈھونڈ لے، میں تیرے کو جنت میں ڈال دیتا ہوں. گناہ تو تیرے ہے لیکن تو کچھ اچھے کام بھی کرا ہوا ہے، ڈھونڈ لے جا. تو آئے گا وہ عالم دین کے پاس، آ کر کہے گا کہ میری شفاعت کر دو، میری سفارش کر دو، میری جنت مل جائے گی. وہ کہے گا میں تیری پہچانتا ہی نہیں، کون ہے تو؟ تو وہ یاد دلائے گا فلاں دن فلاں وقت ایک مرتبہ آپ جلسے میں تقریر کو آئے تھے، وہاں جلسے میں تقریر کر رہے تھے، اس وقت آپ وضو کرنا چاہ رہے تھے تو لوٹے میں پانی لے کے میں لا کے دیا تھا آپ کو، لوٹے میں پانی. اللہ میاں یاد آ گیا، اس کی شفاعت کر دے، چلے جائے گا. اب سوچو ایک عالم دین کا جب یہ عالم ہے تو اللہ کا جو دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی شان کیا ہو. میرے خواجہ محبوب اللہ سرکار کی شان کیا ہوگی.
ان سے بڑے سرکار پیرانے پیر سرکار کی شان کیا ہوگی؟ یہ اپنے خاندان کے 7 پشتوں کو بخشوائیں گے، وہ اپنے سلسلے کے مریدوں کو بخشوائیں گے۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، میاں کل کے دن بخشواتے بنو گے۔ ہاتھ میں ہاتھ لینا کچھ آسان نہیں، لاج رکھنی پڑے گی میری ہر جگہ، لاج رکھنی پڑے گی میری ہر جگہ، فیصلہ میری قسمت کا ہوگا وہی جو تمہاری زبان سے نکل جائے گا۔ ملک دکن سے سیدھا لے جاتی ہے مدینہ، ایک ایسی بھی گلی ہے یہی آ تیری گلی میں، کچھ ایسی بھی گلی ہے یہی آ تیری گلی میں۔ پڑھیے درود شریف اللہ کا۔ یہ شان ہے اپنے سرکاروں سے وابستہ رہنے کے لیے۔ ہم برے ہیں بھلے ہیں میاں آپ کے، لاج رکھنا میاں اپنے خدام کی، میں نے اوڑی چندریا تیرے نام کی، میں نے اوڑی چندریا تیرے نام کی، مجھ کو کیا فکر ہے اپنے انجام کی، میں نے اوڑی چندریا تیرے نام کی۔ خواجہ سرکار کے در کی چوکھٹ ہے یہ، خواجہ سرکار کے در کی چوکھٹ ہے یہ جگہ ہے حبیب اپنے آرام کی، میں نے اوڑی چندریا تیرے نام کی، تیرے نام کی ہو خواجہ تیرے نام کی، تیرے نام کی ہو خواجہ تیرے نام کی، میں نے اوڑی چندریا تیرے نام کی، میں نے اوڑی چندریا تیرے نام کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر بسم اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ آج ذرا تھوڑا جلدی شروع کر دیا تاکہ بیان پورا ہو سکے، کل اور کوشش کریں گے اور جلدی شروع کرنے کی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین، وإلی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت الکرام الفاتحہ۔ قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن